سارے احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں یہ درود پاک، سنیوں کا درود ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت، ادب اور محبت کے لائق زینت مسند صدارت میر محفل صاحبزادہ عالی مقام، عالی مرتبت، عالی وقار، پیر طریقت، جگر گوشہ گنج عنایت، سبحان اللہ سبحان اللہ، جان نشین حضور گنج عنایت، سبحان اللہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد عمر نقشبندی مجددی دامت فیوضہم، سبحان اللہ، انتہائی عزت کے لائق اس پاکیزہ محفل میں تمام تشریف فرما مشائخ اعظام، علماء اہل سنت، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ پاکیزہ محفل حضور حجت الکاملین، زبدۃ العارفین، خدمت السالکین، شہنشاہ ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سرچشمہ ولایت، حضور غوث الاغواث، قطب الاقطاب، گنج کرم رضی اللہ تعالی عنہ کے منظور نظر، محبوب اور اہل سنت و جماعت کے امام، فاضل جلیل، عالم نبیل، امین کمالات گنج کرم، قاسم فجودات گنج کرم، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد عنایت احمد گنج عنایت قدس سر العزیز کے عرس سراپا قدس کی یہ پاکیزہ محفل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان محافل کو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی اس زبان اکثر و اقدس سے، جس زبان کے تکلم کو بے نیاز جل شانہ خود اعلان فرماتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ ہم اپنے خدا کو بولتا ہوا دیکھیں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو بولتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سنی ہیں، ہم اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں، بے شک، ہماری کوئی بات نہ کچی ہوتی ہے نہ من گھڑت ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات جو کہی ہے یہ بھی قرآن کا دامن تھام کے عرض کیا ہے، لیکن رب نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر بندے کے پاس کچھ اہلیت ہو، کسی کا فیض اس کے دامن میں موجود ہو، کسی کی نگاہ کرم اس پر پڑی ہو، تو پھر وہ قرآن کے فیوضات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں رب تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ يَنْتِقُ بِالْوَحْيِ، محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں، نہیں، فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ علماء جلوہ فرما ہے، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان نفی ہے، الا اس بات ہے، اور جب اس بات تحت نفی ہو تو مفید حسر ہوتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب علیہ السلام جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جہاں بولیں، جیسے بولیں، جو کچھ بولیں، گھر والوں کے ساتھ بولیں، صحابہ کے جھرمٹ میں گفتگو فرمائیں، آپ منبر پہ بیٹھ کے اپنے فیوضات سے نوازیں،
مصنع پہ بیٹھ کے بولیں، محبوب کی زبان اکر و اقدس سے اگر کوئی جملہ نکلے، اگر کوئی لفظ نکلے، اگر کوئی حرف نکلے، خبردار اسے حرف مصطفیٰ نہ سمجھنا، حرف خدا سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو محبوب کا احسان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان گنج عنایت جاری رہے گا، فیضان گنج عنایت جاری رہے گا، فیضان گنج عنایت جاری رہے گا، ہاتھ اٹھا کر فیضان گنج عنایت جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ میری طرف متوجہ رہیں۔ میں اب چونکہ بڑھاپے کے عالم میں ہوں، اور اگر نعرے لمبے لگنے لگ جائیں نا تو میں بھول جاتا ہوں کیا کہہ رہا ہوں۔ نعروں کا قائل ہوں اور نعرے لگوانا بھی چاہتا ہوں، لگانا بھی چاہتا ہوں، مگر تھوڑے میری باتیں سنیں، کیونکہ یہ محافل جو پاکیزہ اور نور برسانے والی محفلیں ہیں یہ عام نہیں ملتی، اور یہ ملتی ہی صرف اہل سنت کو ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر و اقدس سے ارشاد فرمایا، جھرمٹ صحابہ کا ہے۔ یہ پیری مریدی کوئی نئی بات نہیں ہے، مریدین بیٹھے ہیں اور پیر کل کائنات کا پیر جلوہ فرما ہے، اور میں قربان نہ جاؤں ان مریدوں پر جو اپنے مرشد کامل کا چہرہ انور دیکھتے اور جہنم حرام ہو جائے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی اور رعام الرعانی، فرمایا جس مومن نے میرا چہرہ دیکھا، میرا دیدار کیا، اس پر جہنم حرام، اور میرا دیدار کرنے والے کا جس نے دیدار کیا اس پر بھی جہنم حرام۔ جب جہنم حرام ہو گئی تو جائے گا وہ جہنم میں کیسے؟ وہ تو جنت کا حقدار ہو گیا۔ اور حضرات محترم، یہ بھی آقا کا فرمان ہے، فرمایا ما من نبی الا وَلَهُ نَذِيرٌ فِي امتی، فرمایا اللہ نے میری امت میں جتنے ولی بنائے ہیں وہ سارے ولی نبیوں کے مظہر کامل، اگر نبیوں کے امام کا چہرہ دیکھنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے تو پھر جس کے عرص پہ آئے ہو یہ بھی تو میرے آقا کی امت کے ولی ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے بھی جہنم حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم یوں ہی نہیں دوڑتے کاملین کے پاس۔ اب کوئی ملا کہے ولی کیا دیتے ہیں، پاگلو جہنم سے چھڑا دیتے ہیں، اور کیا دے جناب، اور بھی سب کچھ دیتے ہیں، کیونکہ ولی کامل جو ہے نا وہ دنیا میں بیٹھا ہوا بھی رنگ لگاتا ہے، وہ قبر میں بیٹھا ہوا بھی رنگ لگاتا ہے، وہ آخرت میں بھی رنگ لگائے گا۔ آپ عرص پہ آئے ہوئے ہیں جناب بندہ، کبھی کسی نے گنج عنایت کی کوئی خدمت کی ہوگی، کبھی کسی نے کوئی خدمت، اور اب عرص پاک پر اور ان کے شہدادوں کی خدمت کرنے والے، کیونکہ اولاد تو پیاری ہوتی ہے نا۔ جناب بندہ غور کیجئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ رب فرما رہا ہے قرآن میں، فرمایا صرف ایک چیز دیکھوں گا، ماں باپ بھی مومن ہوں اور اولاد بھی مومن ہو۔ یار نہ نبی کی اولاد کافر ہو سکتی ہے، نہ ولی کی اولاد کافر، سبحان اللہ، کیونکہ ان کی نگاہیں ان پر ہوتی ہیں۔ فرمایا ماں باپ بھی مومن ہوں، اولاد بھی مومن ہو، جہاں ماں باپ کو بٹھاؤں گا اولاد کو بھی میں ہی ساتھ بٹھاؤں گا، سبحان اللہ، اولاد کو بھی ساتھ بٹھاؤں گا۔ اور فرمایا میں ان کے اعمال نہیں دیکھوں گا کہ اولاد کے اعمال کتنے ہیں، آیا قریب بیٹھنے کے حقدار ہے یا نہیں، فرمایا ہو اولاد، صحیح اولاد، جہاں ماں باپ ہوں گے اولاد تو ساتھ، جہاں گنج عنایت ہوں گے اولاد بھی ساتھ۔ اور ایک اور بھی میں نکتہ عرض کر دوں، غور کریں،
کہ جو مریدین ہے نا، مریدین یہ بھی اولاد ہے. سبحان اللہ. ایک تو ہے نا جو اپنے صلب سے پیدا ہو، وہ جناب بندہ وہ بھی ذریت حقیقی ہے، اور جو مریدین ہیں یہ ذریت حکمی ہے. اور یہاں مطلقاً ذریت کی بات ہے، جو پشت سے پیدا ہوئی، صلب سے پیدا ہوئی، وہ بھی ساتھ بیٹھے گی. اور جس نے عقیدت کے ساتھ دامن تھاما ہے وہ ذریت حکمی ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھے گی. جناب بندہ غور کیجئے، یہ یوں ہی نہیں ہے، انعامات ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو حضرات میں آج یہ کر رہا ہوں، فرمایا اعمال نہیں دیکھوں گا، صرف عقیدہ، ایمان دیکھوں گا، عقیدہ. اب آپ بتائیں، جہاں گنجے کرم ہوں گے اولاد ساتھ ہوگی، جہاں گنجے عنایت ہوں گے اولاد ساتھ ہوگی، جہاں میرے آقا ہوں گے اولاد ساتھ ہوگی. میرے آقا کی اولاد کون ہے؟ تمہارا پیر کرما والا نبی کی اولاد ہے. کرما والا پیر سید بخاری ہیں، اور سید صرف وہ ہوتا ہے جو حسن پاک کی اولاد ہو یا حسین پاک. سبحان اللہ. بے شک. ان کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہلائے وہ منحوس ہے، وہ بناوٹی سید ہے، وہ متسید ہے. سید صرف وہ ہے جو حسنی ہو اور حسینی ہو. جناب میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کی اولاد کا اسبہ اس کا آبائی خاندان بنایا ہے، بجز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، کہ ان کی اولاد کا اسبہ میں محمد. سبحان اللہ. ان کی اولاد کا. اور رب العالمین نے جس نبی کی اولاد دنیا میں جاری فرمائی اس کی اپنی پشت میں رکھی، اپنے صلب میں رکھی. مگر میری اولاد جو بے نیاز نے دنیا میں چلائی ہے، پشت علی کی ہے، بطن زہرا کا ہے، اولاد مصطفیٰ کی. پشت علی کی ہے. میرے آقا نے فرمایا علی کی صلب سے، زہرا پاک کے بطن سے جو آئے ہیں وہ ہیں سید، وہ ہیں نبی پاک کی اولاد، اور وہ ہیں حسن و حسین. سبحان اللہ. وہ حسن و حسین ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام آیا چونکہ میری نسل جن کی پشتوں میں اور سلبوں میں رکھی، اللہ نے ان کو پاک بنایا. علی بھی پاک ہیں اور سیدہ زہرا بھی پاک ہیں. اور ہم جتنے صحیح العقیدہ سنی ہیں ہم ہیں علی والے. ہم کیا ہیں؟ علی والے. کوئی کہے جی علی علی کرنا یہ تو رافضیت ہے. اور میں نے کہا پاگل نہ بنو، تمہیں کیا پتا؟ رافضی کو تو پتہ ہی نہیں کہ علی ہے کون. اللہ کی قسم، رافضی کو پتہ ہی نہیں کہ علی ہے کون. میرے نبی سے پوچھو، اور میں الحق و علی و علی و الحق. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. نہ حق علی سے جدا ہے، نہ علی حق سے جدا ہے. حق وہیں ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے. ہم نے جب مولا علی کو صدیق اکبر کی ابتدا میں دیکھا تو ہم قربان ہو گئے کہ اے صدیق اکبر، آپ کی صدیقیت کو بھی سلام، آپ کی امامت کو بھی سلام، آپ کی خلافت کو بھی سلام. جس کا مقتدی علی ہے، علی کے امام کا مقام. یہ رافضیت ہے. رافضی کو کیا پتا کہ علی ہے کون. ہم نے جناب حضور فاروق اعظم کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیمات پیش کیے کہ اے فاروق اعظم، آپ کی عدالت کو سلام، آپ کی خلافت کو سلام، آپ کی جناب بندہ شجاعت کو سلام. ہم نے انہیں سلام پیش کیا، خلافت کو بھی سلام، امامت کو بھی سلام، عدالت کو بھی سلام. کیوں؟ علی جس کا مقتدی ہے، پتہ نہیں وہ امام کیسے ہیں. جناب غور کرو، جن کے پیچھے علی کھڑے ہوں، کون ہے علی؟ ہم سلام نہ کریں عثمان غنی کی ذات پاک کو جو ذوالنورین بھی ہیں. میرے نبی کی دو شہزادیاں یہ کہتا دیگر جن کے نکاح میں آئی وہ ہیں عثمان غنی ذوالنورین، دو نوروں والے. میں مولا سے پوچھتا ہوں
نبی کی اولاد جس کے نکاح میں آئے وہ تو نورین نور ہے، نور تو نورین، ایک نور ایک بیٹی، دوسرا نور دوسری بیٹی، اور بیٹیاں نور ہیں، تو جس صلب سے آئی ہیں اس نبی کو نور کہنا یہ تو بدرجہ اولا حق ہے، اس لیے جو نہیں کہتے وہ پاگل ہیں اور کہتے وہی ہیں جو ولی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ ہمارے بندہ غور کیجئے، ولی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب مولا کائنات نے ہمیں بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، عثمان غنی کا مقام کیا ہے۔ علی نے سمجھایا ہم ہیں علی والے۔ ہم کون ہیں؟ علی والے۔ وہ کتا علی والا ہے جو صدیق اکبر کو بھونکے، وہ علی والا ہے جو میرے علی کے اماموں کے خلاف بکواس کرے، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والا وہی ہے جو علی کے قدم بھی چومے، ان کے آئمہ کے قدم بھی چومے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ملا کو سمجھ نہ آئے میری ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرات محترم غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری اولاد دنیا میں جاری فرمائی پوشت علی کی، علی کو بھی پاک بنایا۔ علی کیا ہیں؟ جو پاک ہیں وہ بولنے باقی کو پاک۔ اچھا اس محفل میں پلیت بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ محفل ہے جنت کا باغ، جنت کا باغ۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا تھا نا صحابہ کا جرمٹ ہے، سرکار جلوہ فرما ہے، قربان جاؤں صحابہ تمہاری قسمتوں پر دیدار ہوا جہنم حرام ہو گئی، اور دیدار میں جو مقام ہے وہ عدم دیدار میں وہ مقام نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کسی نبی کو رب کا دیدار نہیں ہوا، جن کو دیدار ہوا وہ خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین، کیونکہ جب چشمدید گواہ آ جائے، دیکھنے والا گواہ آ جائے، پھر گواہی کام ہو جاتی ہے، پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے آقا رب کو دیکھ کیا ہے؟ کسی نے کہا نہیں، رب کا دیدار تو محال ہے، اللہ کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، فقر اہل لعنت و بدعت، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام عام ہستی ہیں، اللہ کے کلیم کو موسیٰ کہتے ہیں۔ جناب بندہ رب العالمین جل شانہ جن سے باتیں کرے، جو رسول بھی ہو، جو مرسل بھی ہو، جو نبی بھی ہو، جو کلیم بھی ہو، جو صاحب الواح تورات بھی ہو، اس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اگر دیدار خدا محال ہوتا تو محال کا سوال حرام ہے، محال کا سوال حرام۔ ہمارا اللہ ہے بے نیاز۔ اب کوئی بکواس کرے کہ یا اللہ ہے تو تو بے نیاز، مگر نیاز مند بن کے دکھاؤ، خاطر ہو جائے گا، کیونکہ رب کے لیے نیاز مندی محال ہے، وہ بے نیاز ہے، تکبر اسی کو سجدہ ہے۔ اس لیے جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کے لیے یہ بات جو محال ہے اس کی ذات کے لیے کہنا حرام۔ اگر دیدار خدا بندی محال ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی کبھی نہ کہتا رب آرنی انظر الیک۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب نے قرآن میں نہ دیا۔ قرآن سارے کا سارا حق ہے یا نہیں؟ بولے قرآن حق ہے یا نہیں؟ تو جناب قرآن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب یا اللہ تیری کلام سن سن کے میرے کانوں میں ایسا رس گھلا ہے کہ اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اب تیرے دیدار کے بغیر تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ کرم کر میرے رب آرنی، مجھے دکھا، اپنا دیدار کرا، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں۔ قرآن پاک ہے میں تجھے دیکھوں۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نا، فرمایا لن ترانی،
اے موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، میرا دیدار کسی اور کی امانت ہے، سبحان اللہ، پر تو ہے میرا کلیم، میں لایانی باتیں نہیں کر رہا، یا قرآن کا دامن تھام رہا ہوں، یا مدینے والے آقا کے فرمان کا دامن تھام رہا ہوں۔ کیوں؟ ایک روحانی ہستی جو صاحب علم بھی تھے اور صاحب فضل بھی تھے، اور جناب جن کو اللہ نے اپنی محبوبیت کے زمرے میں داخل فرمایا تھا، جنہیں گنج عنایت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جناب وہ گنج کرم کے فیوزات کو لے کر دنیا میں جما کے بیٹھے تو بس ادھر نگاہ گنج کرم کی تھی، اللہ، ادھر شکل گنج عنایت کی تھی، فیض کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ کون کیجئے؟ میں عرض کرتا ہوں، رب نے جب کہا نا لن ترانی، پیارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو جناب رب نے فرمایا آخر تو میرا کلیم تو ہے نا، تجھے نبوت دی، تجھے رسالت دی، تجھے مرسلیت دی، تجھے شان کلیمی سے نوازا، اب تو کہیں بیٹھا ہے تو تجھے دکھاؤں نا کہ جس کو دیدار ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا، جس کو دیدار ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا موسیٰ سیدھا نہ دیکھنا، انظر الی الجبل، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، انظر الی الجبل، موسیٰ تم پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی صفاتی تجلیات میں سے ادنا تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو تمہارا کام بھی بن جائے گا۔ جب رب نے صفاتی تجلیات میں سے ادنا تجلی، مفسرین فرماتے ہیں سوئی کے سوراخ جتنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، دکن پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح ٹوٹ، وہ پہاڑ ہے، غور کریں، وہ پہاڑ جو ٹوٹ پھوٹ گیا ریت کے ذروں کی طرح ہو گیا، مگر اللہ کا نبی جس کے مظہر کو کہتے ہیں ولی، اللہ کا نبی غرہ موسیٰ صاعقہ عالم استغراق میں چلے گئے، ناخن بھی نہیں ٹوٹا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ناخن بھی نہیں ٹوٹا، صرف استغراق میں، اور بوجھ مدینے والے آقا سے جن کا فیض پھیلانے کے لیے گنج کرم آئے، گنج عنایت آئے، بغداد کے شہنشاہ آئے، اجمیر کے غریب نواز آئے، دولنا کے مہر علی آئے، جناب بندہ مہر آباد کے امام علی آئے، اور لاہوریوں کے لیے داتا علی آئے، سبحان اللہ، علی آ رہے ہیں، سارے علی آ رہے ہیں۔ غور کیجئے جناب بندہ، جب یہ سارے اولیاء میرے نبی کا فیض لے کر آئے ہیں، جناب ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام تھے بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، مگر میرا حال کیا تھا، رائے تو ربی، رائے تو ربی، رائے تو صفات ربی نہیں، رائے تو ربی، میں نے تو رب کی ذات کو دیکھا، سبحان اللہ، میں نے رب کی ذات کو، اور صدقہ محمد پاک کے لنگر کا ہمارے ولی بھی ان کے دامن کو تھام کر رب کا دیدار کرتے ہیں، اور مومن جتنے بھی ہیں ولیوں کے دامن سے وابستہ، یہ تو قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے نا تو پھر رب کا دیدار کریں، اب محال ہوتا تو پھر ہمیں اور آپ کو دیدار کیسے ہوگا؟ یوم وجوہ یوم ایذن ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ خوش بخت چہرے، تر و تازہ چہرے، سنیوں کے چہرے دیکھو تر و تازہ ہیں یا اللہ کی قسم، ولیوں کے منکروں کے چہروں کو دیکھو یبوست نظر آتی ہے، یبوست نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ کوئی خشک منا آ رہا ہے، اور ولی کا اللہ کی قسم اگر متقی نہیں بھی سجنا گناہگار مرید بھی دیکھو تو چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اس میں اس لیے یہ چمکتے چہرے کن کے ہوں گے جن نے ولیوں کا دامن تھاما ہوگا،
اور قیامت کے دن جنت میں یہ تر و تازہ چہروں والے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ہمارے آقا کی تو شان اعلیٰ یہ ہے کہ انہیں تو دنیا میں رب کا دیدار کیا۔ فرماتے ہیں رائے تو ربی، میں نے اپنے رب کی ذات کو دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، جب میں رب کو دیکھ رہا تھا نا، اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں کندھوں کے درمیان دست قدرت رکھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے ہاتھ محبوب کے کندھوں کے درمیان آ گئے تو محبوب کے کندھے محیط تھے اور رب کا ہاتھ محاط ہو گیا، نہیں، یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے۔ کیا مطلب؟ یار پیر خوش ہو جائے مرید پر، باپ خوش ہو جائے بیٹے پر، استاد خوش ہو جائے شاگرد پر، مالک خوش ہو جائے غلام پر، تو خوش ہو کر جب باپ خوش ہوتا ہے نا بیٹے پر تو بیٹے کو تھپکی دیتا ہے، واہ میرے بیٹے، واہ میرے بیٹے، واہ میرے بیٹے۔ استاد خوش ہوا، شاگرد کو تھپکی دی، مالک خوش ہوا، غلام کو تھپکی دی۔ اور رب نے طاقت دی تھی دیکھنے کی، رب نے جب اپنی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میرے دیکھنے کو انداز کو دیکھا اور رب ہوا خوش، تھپکی دی رب نے، واہ محبوب، واہ محبوب، واہ محبوب۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جس کو تھپکی مل رہی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے یا پریشان؟ بولو تو صحیح، وہ خوش ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ سَدَيَّ، جب اللہ مجھے تھپکی دے رہا تھا میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ ہم نے عرض کی آقا یہ بتائیں کہ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو علوم کے بے کنار سمندر ہیں میرے سینے میں متمبد ہو گئے، چھاٹے لینے لگے۔ ہم عرض کرتے ہیں ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، سرکار آپ کا کیا بنا؟ فرمایا یہ کہ رب سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھو، رب سے پوچھو۔ ہم نے جب رب سے پوچھا تو رب نے فرمایا میرے محبوب کی کیفیت پوچھتے ہو، ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب جب مجھے دیکھ رہا تھا نہ آنکھ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ ایمان سے بتاؤ کتنی دیر دیکھتے رہے؟ کتنی دیر دیکھتے رہے؟ کبھی سنا ہے کسی سے؟ کتنی دیر دیکھتے رہے؟ ہم بابا کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں، اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں، پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہیں، پیر را بگزین کے بے پیری سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر، مبارک نہ دوں تمہیں خطرناک راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہو سکتا، اور اگر راستے کو طے کرنا ہے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو کامل کے ہاتھ میں ہاتھ، گنج کرم کے ہاتھ میں ہاتھ، گنج عنایت کے ہاتھ میں ہاتھ دو، دیکھنا پھر کیا ہوگا۔ پیر را بگزین، پیر پکڑ پیر کہ بے پیری سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر، اور فرمایا چون گرفتی پیر ہی تسلیم شاؤ، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر راؤ۔ اگر کامل پیر کا دامن پکڑ لیا ہے نا پھر پیر کی طرف نکتہ چینی والی نظر نہ رکھنا، محبوں والی نظر رکھنا،
پیر تیرے کی ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا پیر ضروری ہے۔ اور پیر کامل ہوتا کون ہے؟ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر، دیدے کبریا۔ میں اگر ان سب کی تشریحات میں لگ جاؤں نا تو میرا خیال ہے پھر آج رات میں ہی بیٹھا رہوں گا، مگر میری جسمانیت روحانیت کی بات نہیں کر رہا، جسمانیت متقاضی نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تک بولتا رہوں۔ حضرات محترم، یہ بھی جن کی محفل میں آئے ہیں، یہ بھی ان کی توجہ ہے، یہ بھی ان کی نگاہ کرم ہے، کیونکہ جو میرے نبی کے دامن سے کٹ جاتا ہے وہ قبر میں جا کر چھتر کھاتا ہے، اور جو نبی کے عشق میں فنا ہوتا ہے وہ قبر میں جا کے دولہا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر میں جا کے نم کا نومت العروس، فرماتے ہیں فرشتے آج تو دولہا ہے، اپنی سیٹ پہ دولہوں کی طرح بیٹھ۔ تو جناب بندہ دولہا کون ہوتا ہے؟ دولہا وہ ہوتا ہے جس کی شادی ہو۔ سبحان اللہ۔ دولہا چاہے وہ 70 سال کا بھی کیوں نہ ہو، 80 سال کا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی شادی ہو رہی ہے تو دولہا ہے۔ اور جب بارات میں دولہا ہوتا ہے نا تو جناب ہر کوئی دولہے کی بات مانتا ہے کہ یار دولہے کی بات مانو، کیونکہ یہ لاڑا ہے نا، آخر اس بارات کا بات مانو۔ ہمارے کاملین اپنے مزار قرآن میں دولہا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی۔ فرمایا وہ جو دولہا بن کے قبر میں بیٹھا ہے نا وہ کہتا جاتا ہے، میں سنتا جاتا ہوں، وہ مانگتا جاتا ہے، میں دیتا جاتا ہوں۔ جو کچھ مانگے، جس کے لیے مانگے، جتنا مانگے، جیسے مانگے، بس مانگنا اس کا کام، میں تاخیر نہیں کرتا۔ 3 تاکیدوں سے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ، میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا قبر والے کیا دیتے ہیں، میں نے کہا بالکل تم سچے ہو، تم بھی سچے، کیوں؟ تمہارے قبروں میں کھا رہے ہیں جوتے۔ اب کھانے میں اگر کوئی جوتے کھا رہا ہو اور اس کے پاس بھی جائے یار ذرا میری سفارش بھی کر دے، وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے، میں جوتے کھا رہا ہوں، سفارش تیری کیسے نہیں کروں؟ اے قبروں میں جوتے کھانے والے، چاہے ان کی داڑھیاں لمبیاں کیوں نہ ہوں، ان کے چوگے جیسے کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دل میں میرے نبی کی شہزادی کی محبت نہیں ہے، وہ جوتے کھاتے ہیں، دولہے وہ بنتے ہیں جو زہرا کے در کے فقیر بنتے ہیں۔ ابھی شاہ جی مفتی صاحب کی بات کر رہے تھے، مفتی محمد اقبال چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات، اللہ کی قسم وہ ہر وقت کہتے تھے میں تو بھائی سیدہ زہرا پاک کا کمی ہوں، میں ان کا کمی ہوں، یہ نہیں کہ نوکر ہوں خادمہ، میں ان کا کمی ہوں، میں ان کا کمی۔ اور زہرا پاک کے کمی کو کمی کوئی نہیں کمی نہیں ہوتی۔ تو خیر بہرحال حضرات میں عرض ہی کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ بس یہ بات کہہ کے مجھے بتایا نہیں گیا کہ تیرے لیے وقت کتنا ہے۔ اگر بتایا جاتا نا، میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ مائک ہاتھ میں آ گیا تو چمٹ جاؤ چھوڑنے کا نام ہی نہ لونے، مجھے کہتے نا تیرے لیے آدھا گھنٹہ، میں مضمون ہی ایسے شروع کرتا کہ آدھے گھنٹے میں ختم، بتایا نہیں گیا۔ اور مجھے محفل کی نوعیت قائل بھی نہیں ہے، وہ تو نقیب محفل جانے گے نا، انہوں نے یہ انتظام چلانا ہے۔ بہرحال میں یہ بات کہہ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بھئی یہ کہہ رہا تھا کہ محبوب نے دیدار کیا، رب کا دیدار کیا، اور میرے مہربان نے مجھے بتا دیا کہ تو کہہ رہا تھا کتنی دیر،
تو میں نے یہی بتانا ہے کہ کتنی کون سے بتا دوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج بھی میرے حضرت صاحب دی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بھائی ہر مرید کو اپنے پیر کی محبت میں گم ہونا چاہیے، بے شک اللہ کی قسم گم ہونا چاہیے۔ یہ بے سود نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب گنج عنایت کو حکم ہوگا نا کہ جاؤ جنت میں، تو جناب آپ لوگ بھی لائن بنا کے کھڑے انشاءاللہ، لائن میں میں حدیث کا دامن تھام کیا داخل جب وہ گزرنے لگیں گے نا، مرید پکڑ لیں یا فلانو اما تارک ہونے اناللذی وحبت لکا بزور، اناللذی وحبت لکا شربتن۔ جناب بندہ غور کیجئے، پکڑ کر مرید کہے گا سرکار مجھے پہچانا نہیں، اناللذی میں وہ ہوں جو آپ کے لیے وضو کا پانی بھر کے، کوئی کہے گا میں وہ ہوں شکایتوں کا شربتن، پانی کا ایک گھونٹ۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار نے یہ مثال دی ہے۔ یار تو نے مرشد کامل کو اگر پانی کا گھونٹ بھی پیش کیا ہے تو تیرا مرشد جنت میں نہیں جائے گا جب تک تجھے ساتھ نہیں لے جائے۔ اللہ اکبر، کھڑے ہو جائیں گے، رب فرمائے گا جاؤ تمہیں جو کہا جنت میں جاؤ۔ مولا کیسے جائیں؟ یہ چھوڑتے ہی یہ نہیں چھوڑتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جہاں خود جا رہے ہو ہمیں بھی لے جاؤ۔ رب فرمائے گا تو لے جاؤ پھر، سبحان اللہ، تمہیں کون روک رہا ہے؟ لے جاؤ۔ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ، ان کے صدقے اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ سنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنیکا ببکت کریم۔ سنا ہے ان کرینوں کے صدقے کریم ان کے غلاموں کو بھی جنت میں بھیج دے۔ کتنی دیر دیدار کیا، ٹھیک ہے نا جی؟ بتا دوں نا یا اگلے سال پہ رکھیں؟ نہیں آج نہیں، آج ہی کہتے ہیں بتا دوں۔ اللہ کی قسم جمعہ کے دن مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ، جو صرف خطیب نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ بالکل کلود ہو کے ہم نے زندگی گزاری ہے۔ مفتی صاحب جانتے ہیں، میں ان کی ہر حرکت کو جانتا تھا، علم کو۔ انہوں نے اپنی گاڑی میں بھی عربی کتب رکھی ہوئی ہوتی تھی سبحان اللہ، جن کا وہ مطالعہ کرتے تھے۔ مولوی جی تجھے تو عبارت پڑھنی نہیں آتی، تو اپنے آپ کو محقق کہلاتا ہے، مفتی کہلاتا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں عراق کون سا لگ رہا ہے۔ مفتی بہت بڑا عالم تھا، مفتی محمد اقبال چشتی رحمت اللہ علیہ۔ جمعہ کے دن کچھ احباب نے ان کو کہا میرے متعلق کہ ان کو بلاؤ، ہم نے افتتاح کرانا ہے، دعا ان سے منوائیں گے۔ مفتی صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں جناب مجھے کہنے لگے آپ پہلے میرے پاس آئیں، یہاں ہم چائے وغیرہ پئیں گے پھر آگے چلیں گے، کیونکہ بے دھڑک میں مفتی صاحب کے پاس جاتا تھا، وہ میرے پاس آتے تھے۔ کینیڈا میں تھے 23 جنوری کو کینیڈا میں، اور 25 جنوری کو میرے والد گرامی کا سالانہ ختم ہوتا تھا۔ آپ وہاں سے واپس آئے، حالانکہ پھر امریکہ جا کے خطاب کرنا تھا، مگر کینیڈا سے واپس آئے اور میرے والد گرامی کے ختم میں شرکت کی، اور پھر جناب بندہ وہ آگے جمعہ کا دن آیا، ہم بیٹھے تھے اکٹھے اور تجویز بنا رہے تھے کہ مدینہ منورہ کس وقت چلے۔ مفتی صاحب مجھے کہنے لگے کہ اب کس وقت مدینہ منورہ چلنا ہے؟ میں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن ہم نماز عید پڑھ لیں، رش ختم ہو جائے گا، دوسرے دن فلائٹ پہ بیٹھ جائیں مدینہ منورہ کی۔ مجھے کہنے لگے نہیں 3-4 دن تو چلو رمضان پاک کے بھی وہاں گزار۔
میں کہا ٹھیک ہے آپ جیسے چاہتے ہیں کرائیں ٹکٹیں. طے ہو گیا جمعہ کے دن مغرب کے وقت ہماری یہ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے ٹکٹیں کٹاتے ہیں. بدھ کے دن مفتی صاحب کا وصال جناب بندہ جو مرید مدینہ تھا مدینہ کا ارادہ کیے ہوئے کتنی دیر دیدار کیا اور کیونکہ دیدار کی گھڑی عدم دیدار سے افضل ہوتی ہے. ایک گھڑی وہ ہے جس میں دیدار ہوا, ایک گھڑی وہ ہے جس میں دیدار نہیں ہوا. جس میں دیدار نہیں ہوا وہ مفضول ہے اور جس میں دیدار ہوا وہ افضل ہے. جناب ہمارے رب نے محبوب کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے افضل. اب جس گھڑی میں دیدار ہوا اگر اگلی گھڑی میں منقطع ہو گیا جو قرآن تو کہتے ہیں اگلی گھڑی افضل, دیدار ہو گیا منقطع افضل, پھر کیسے رہی؟ معلوم ہوا کہ جب ہمارے آقا کو رب نے دیدار کرایا, رب دیدار کرا رہا ہے, محبوب دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں صرف ایک دلیل کے طور پر بات عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار نے صوم وصال کے روزے رکھے. وصال کے روزے رکھے. کیا ہے وصال کے روزے؟ روزے کے ساتھ روزہ, روزے کے ساتھ روزہ, نہ افطار نہ سحری, نہ افطار نہ سحری. صحابہ حدیث سے اتباع وہ آگے سرکار جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم بھی ایسا روزہ رکھیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال, سرکار نے روک دیا نہیں تم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے. صحابہ نے عرض کی انکا تواصلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع فرماتے ہیں. فرمایا ایکم مثلی, کون ہے تم میں میری مثل؟ اب اللہ کی قسم جسم اجازت نہیں دیتا, وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں آنا بشر مثلکم کی تفسیر چھوڑا. زندگی رہی تو پھر اگلے سال یاد کرا دینا, آپ کا کام سناؤں گا. سرکار میں ایکم مثلی, کون ہے تم نے میری مثل؟ صحابہ نے جواب کیا دیا لسنا کا ہے یا تیرا, لسنا کا ہے. سرکار ہم ہرگز آپ کی حید پہ نہیں ہیں, آپ بے مثل و بے مثال ہیں. سرکار نے کہا ابھی تو عند ربی, ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی, اور میں تو رب کے پاس رہتا ہوں, رب کا دیدار میرا کھانا بھی ہے, میرا پینا ہے. رب نے جب دیدار کرانا شروع کیا نہ دیدار منقطع ہو رہا ہے, دیدار ہو رہا ہے. سرکار دیدار کر رہے ہیں. ہم بھی اگر مرشد کے عشق میں ڈوب جائیں اللہ کی قسم مرشد دیدار کراتا رہے گا, ہم کرتے رہیں گے. اور جب موت کے بعد قبروں میں جائیں گے تو مرشد وہاں بھی دیدار کرائیں گے, وہاں بھی دیدار کرائیں گے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں, اللہ نے ہمیں ان پاکیزہ محفلوں میں جن کو میرے آقا نے جنت کا باغ قرار دیا. میں عرض کر رہا تھا صحابہ کا جرمٹ ہے اور بابو جلوہ فرما. زندگی رہی تو یہ حدیث بھی اگلے سال مکمل کروں گا, کیونکہ کرما مالا شریف بھی عرصہ دراز سے مجھے یاد ہی نہیں کہ کب سے فقیر حاضری دیتا. 28 فروری کو جو احباب جاتے ہوں گے وہ جانتے ہیں. اور جناب بندہ جس مرشد کامل نے صاحبزادہ صاحب کو خلافت سے نوازا ہے, گنج کرم کے وارث کامل حضور وقت کے ولی
اللہ کی قسم میں نے ان کے اتوار کو دیکھا ہے. حضور قبلہ فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت منبع ولایت حضرت قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صاحب دادا صاحب کو خلافت سے نوازا اور جناب اللہ مسند رشد و ہدایت کا وارث بنا. اسی لیے تو یہ گنجے عنایت کے نور نظر بھی ہیں اور مسند کے وارث بے شک فیض ان کا ان کے ذریعے سے ملے گا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میری حاضری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اولیاء کے فیوضات سے ہمیں ہمیشہ مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کو علم کی دولت عمل کی دولت اور اپنے والد گرامی کی جانشینی کی لاز رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ علیہ.